نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. معزز سامعین گرامی، میں محمد رضا یوٹیوب آج میں آپ کے سامنے غلط اور سیکولر لیڈروں کی اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے صحیح لیڈروں کے متعلق کچھ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو اپنا مد مقابل اللہ کے مد مقابل سمجھ لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے لیڈر ہوتے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ سے تمام مخلوقات سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور ایک ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو اللہ کے مد مقابل قوانین بناتے ہیں، اللہ کے قوانین کے مقابلے میں قوانین بنا کر وہ مخلوقات پر نافذ کرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جو شخص غلط لیڈروں کے پیچھے چلے گا تو ان کا ہر جرم، ہر وہ قانون جو بنائیں گے، غلط قانون، اللہ کے قانون، قرآن و سنت کے قانون کے مقابلے میں جو قانون قائم کریں گے، اس کا ہر وہ آدمی جو ان کے پیچھے چل رہا ہے، غلط لیڈروں کے پیچھے، ان کا اس میں حصہ ہوگا۔ ہاں، وہ جو جرم ہی کریں گے، چونکہ ان لوگوں نے اپنی رائے کے ذریعے ان کو طاقت دی ہوتی ہے، اور ان کی طاقت پر وہ جو بھی جرم کریں گے، جو بھی قانون بنائیں گے، سود کا قانون، فحاشی کا قانون، جوئے کا قانون، جتنے بھی قوانین جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، وہ اگر قوانین ہم پر نافذ کریں گے تو ہمیں سے ہر شخص جو ان کے پیچھے چل رہا ہے ان میں شامل ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ ایسے لیڈر جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے، ان کی پیروی کر کے، ان کی طاقت بڑھا کر اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر دوسرے لوگوں کا ہم ساتھ دیں گے تو ہم باقاعدہ ان کی طرح بالکل اسی طرح ان کے مجرم بن جائیں گے، جس طرح وہ مجرم بنے گے ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَوْجَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش کہ تم وہ چیز آج دیکھ لیتے جو اس وقت قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ساری قوت ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ تو وہ لوگ جن کی تم نے پیروی کی، وہ لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو آپ کا سلسلہ تعلق چھوڑ دیں گے، آپ سے برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ آپ کو وہاں پر چھوڑ دیں گے جب عذاب دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ پیچھے چلنے والے، ان کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہوں گے، جو ان کو اپنے رائے کے ذریعے، اپنے ووٹ کے ذریعے طاقت دیتے تھے، وہ لوگ کہیں گے اے اللہ، کاش اے اللہ ہمیں ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دے تو ہم اس طرح ان کو چھوڑ دیں گے، اس طرح ان سے برات کا اظہار کریں گے جس طرح آج انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تمہارے اعمال جو ہیں حسرت بن جائیں گے، تمہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ وہاں پر دنیا میں آپ کو وقت بھی دیا تھا، اللہ نے آپ کو ذہن بھی دیا تھا، آپ کو سب کچھ دیا تھا، لیکن اگر یہاں پر آپ نے غور نہیں کیا پھر وہاں پر بھی آپ کو آپ کے اعمال حسرات بن کر آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں،
کن لوگوں کی پیروی کریں، کن کے قوانین کو ہم اپنا رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اپنی مرضی کے یا غیروں یہود و نصارہ کے قوانین کی پیروی کرام سے کرواتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاغوت کا نام دیا ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں غلط قوانین ہم پر نافذ کرتے ہیں، یہود و نصارہ کے قوانین، اپنے نفس کے ہمارا کو راضی کرنے کے لیے قوانین بناتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ طاغوت کے نام سے تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ جس شخص نے بھی طاغوت کا انکار کیا اس نے بہت اور اللہ پر ایمان لایا۔ طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانا جو ہے اللہ کو قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا ہوگا طاغوت کا انکار کرے گا، قرآن و سنت کے خلاف قوانین بنانے والے لیڈروں کا انکار کرے گا، اور وہی لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ سہارا بہت مضبوط سہارا ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ عوام والا یا غلط لوگوں والا سہارا جو ہے یہ دنیا تک محدود رہے گا اور ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا سہارا جو ہوگا، اللہ پر ایمان جو ہوگا، وہ قیامت تک کے لیے آپ کا ساتھ دے گا۔ تو ان لوگوں کا پیروی کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کے طرف بلاتے ہیں، اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے، ان لوگوں کا ساتھ دینا یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی۔ تو جو لوگ غلط لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں وہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل لڑتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں لیکن لوگوں کی نظروں سے وہ گر جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ اللہ کے دشمنوں یعنی کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور کیا وہ ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں، حالانکہ عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ان لوگوں کا ایک اور اللہ تعالیٰ نے سامنے فرمایا کہ یہ تو شیطان ہے، ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ ولا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ تو شیطان مردود ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ شیطان کے دوست ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مقابلے میں غلط قوانین یا وہ قوانین جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو تم پر نافذ کرتے ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے نہ ڈرو، صرف مجھے سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی ایمان کا یہ تقاضا بیان فرمایا، ایمان کا یہ مطالبہ ہے کہ تم شیطان کے دوستوں سے نہ ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے، اگر تم میں ایمان موجود ہے، اگر ہمارا ایمان زندہ ہے، پھر ان کے دوستوں سے، شیطان کے دوستوں سے ڈرنے کی کوئی مزہ نہیں۔ اللہ ہی کی محبت جو ہے سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وانهم لیصدون عن سبیل اللہ ویحسبون انهم مہتدون حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرکین فبئس القرین ولن ينفعکم اليوم إن ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون۔ جو شخص اللہ کے ذکر سے یعنی اللہ کے قرآن سے منہ موڑتا ہے، روح گردانی کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کی سزا کے طور پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے، جنوں میں سے ہو سکتا ہے، اور وہ اس شخص کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ یعنی یہ جو غلط لیڈر ہوتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے قرآن سے، اللہ اور رسول کے ذکر سے منہ موڑ کر آپ کو اپنی طرف بلاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کرتے ہیں، ان کی محبت تمہارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دیتا ہے۔ جس طرح پہلے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، تو ان کے دل میں شیطان اتنی محبت پیدا کرتا ہے جیسی محبت اللہ سے پیدا کرنا چاہیے تھی۔ ایسی محبت پھر تمہیں ان کا دوست بنا دیتی ہے، اور وہ تمہیں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور سمجھتے تم کیا ہو؟ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں،
راستے صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو کر ہمارے پاس آؤ گے، تو پھر تمہیں افسوس ہوگا، کاش کہ ہمارا اور ان کا مشرق مغرب کا وہ ہوتا، دوری ہوتی، کاش کہ ہمارا دوست نہ ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات تمہارے اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے گی جب کہ تم ظلم کر چکے ہو، اب تم عذاب میں دونوں شریک ہو گئے، جن کے پیچھے چلے تھے وہ بھی اور تم بھی، پیچھے چلنے والے بھی اور جن کے پیچھے تم چلے تھے، دونوں اس سزا میں مشترک ہوں گے۔ تو یہ پھر اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموا الی الذین منہم فلا تخشوهم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم لعلکم تہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، لیکن ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ ظالموں سے نہ ڈرو، سوائے ان کے جو ظالم جنہوں نے ظلم کیا ان سے نہ ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم کو ہدایت پر چلا سکوں۔ ہدایت کے لیے پانے کے لیے بھی ظالموں سے نہ ڈرنا اور صرف اللہ سے ڈرنا۔ جس طرح اللہ سے محبت ضروری ہے، اس طرح اللہ کا خوف بھی دلوں میں ضروری ہے کہ اس مخلوقات سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مد مقابل قوانین بنا کر آپ کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، ان کا انکار کرنا اور پھر ان سے نہ ڈرنا اور صرف اللہ ہی سے ڈرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی شرط رکھ دی ہے۔ کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے مشروط نہیں کی، لیکن ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ آپ ان ظالموں سے نہ ڈریں بلکہ مجھ ہی سے ڈریں، یہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ کھولے گا۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی ہیں یہ ہیں کہ ایسے لیڈر جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مقابلے میں اپنے نفس کے خواہشات کے مطابق قانون بناتے ہیں، یا وہ لوگ جو غیروں کے قوانین کے مطابق آپ کے پر قوانین بنانا چاہتے ہیں اور چلاتے ہیں، ان لوگوں کا انکار جو ہے یہاں پر آپ کو فرق کیا گیا ہے، اور ان کا خوف اور ان کی محبت، اس کا انکار کر کے اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے قوانین پر عمل کرنا، اور ان لیڈروں کو تلاش کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہے، نہ ہی غلط قوانین کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اقرار کرنا، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا، یہ انسان کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے قیامت کے دن سرخرو ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو میں نے جو بات کی ہے آپ کے سامنے، انشاءاللہ آئندہ میں ہر ایک وہ جرم جو قوانین کی شکل میں پر مسلط کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں جو قوانین بنائے گئے اللہ اور رسول کی سنت کے مقابلے میں بنائے گئے ہیں، ان سب کو باری باری سود ہے، فحاشی ہے، بے حیائی اور جوا ہے، غلط جتنے بھی قوانین، شراب نوشی ہے، جتنے بھی غلط قوانین بنائے گئے ہیں ہمارے لیڈروں نے، ان سب کا علیحدہ علیحدہ میں ذکر کروں گا، اور ان کی سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان کے متعلق بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔